سچی محبت ہوئے وال چال بے ڈھنگی کہنا راسی جڑا میلاد منے دے کردار سونا تھی ویسی چال بے ڈھنگی کہنا راسی دل بھی زنگی کہنا راسی دل دا زنگ اتر ویندے دل صاف شفاف تھی ویندے نورن علا نور تھی ویندے وال اللہ رزق کی برکت عطا فرمائے ہے جیدہ ایمان ہے جیدہ عقیدہ ہے میلاد مناونا اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں رزق دا وطھامنا ہے اونچی آواز لگا کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حاضری قبول فرماوے بار میرے استاذ محترم نبی کلہ محسوس تھیندا پیا تے میں بھی بڑی مشکل دے نال بار کے نعرے سرکار دی عظمت دے نعرے تے لواونے گلہ ساتھ دے وے یا نہ دے وے کوشش کرنی ہے عاجزی اور انکساری پیش کرنی ہے سرکار دی عظمت دا نعرہ لاونے سرکار دے نام دا جھنڈا چاونے ہمیشہ سرکار دا میلادی مناونے اے اونچی آواز نال نعرہ تکبیر ہتھاں نوں چا کے لہرا کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاءاللہ اللہ تمہارے جذبے سلامت رکھے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله يا رسول الله كريمي سيدي أنت مولاي
مرشدی یا رسول اللہ یا خیر الورا یا محمد مصطفیٰ یا مجتبی مشفقی ورحمت للعالمین یا شفیع الاولین والآخرین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا درد مندم اے طبیب غیب داں رنج ماں دریاب از نبض تپاں ہست داروئے دل بیمار من شربت وصل تو اے دلدار من پس چشاں یک جرعہ از جام وصال پیش ازیں مگزار مارا دل ملال بے کساں راکستوئی در ہر نفس من ندارم در دو عالم جز تو کس یک نظر سوء من غم خار کن یک نظر سوء من غم خار کن چارہ کار من بیچارہ کن یا رسول اللہ بسے درمادام مشکلم پیش است من در بے کسی یا رسول اللہ فریادم رسی یا رسول اللہ فریادم رسی گریائے من نگر تبسم کن زاری من شنو تکلم کن گر نرفتم براہ سنت تو ہستم از آسیان امت تو ہستم از آسیان امت تو لب جنباں پہ شفاعت منگر در گناہ طاعت من واغفر اللہم لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمشائخنا وکافت المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حاضرین
گرامی قدر، مجھ سے قبل استاذ العلماء والحفاظ والقراء حضرت مولانا قاری محمد اللہ جدہ شیخ صاحب آپ کے علاقے کی پہچان بھی ہیں، اور ماشاءاللہ پوری زندگی دین کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرما کے اہل سنت کو اللہ تعالیٰ مزید عروج اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ بلا تمہید میں مسلم شریف کی ایک حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ اتنی لمبے سفروں پہ آنا جانا بہت کم ہوتا ہے، لیکن انتہائی مہربان قاری محمد آصف کریمی صاحب، آپ ادارے کے مدرس بھی ہیں اور میرے بچوں کے استاد بھی ہیں، اس لیے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں نے آنا بھی ضروری سمجھا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء، تاجدار کائنات، فخر موجودات، آقا سید المرسلین، خاتم النبیین، قائد الغر المحجلین، حضور سیدی مرشدی ملجائی مابائی جناب احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کل تیری ایک جنتی شخص سے ملاقات ہوگی، کل تیری ایک جنتی آدمی سے ملاقات ہوگی۔ فرماتے ہیں اگلا دن آیا، میں انتظار میں رہا کہ کون وہ خوش نصیب ہے جن کو میرے آقا نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ صبح کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک آدمی سیاہ فام آ کے کھڑا ہوا۔ سیاہ فام آدمی تھا اور ایک طرف سے دل نے گواہی دی کہ ممکن ہے یہی آدمی جنتی ہو جس کے متعلق امام الانبیاء نے مجھے کل ارشاد فرمایا ہے، لیکن دوسری طرف دماغ کا یہ جھگڑا تھا، اے ابو ہریرہ، اگر یہی جنتی آدمی ہے تو یہ اس کے چہرے پر مفلسی کے آثار اور اس کے لباس سے جو غربت چھلک رہی ہے، یہ غربت کیسی ہے؟ اللہ اس کی غربت کو کیوں دور نہیں کر دیتا؟ فرماتے ہیں ابھی اس ذہنی کشمکش میں تھا، نماز کے بعد امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچا، دعا کرا کے جب جانے لگا، ابھی وہ سوال میرے ذہن کے خانوں میں ہی تھا، میرے آقا نے میرے دل کی بات کو لیا، دل کی بات کو پہچان لیا۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اگر کسی مجلس میں چلے جائیں تو ان کے جانے سے لوگوں کو خوشی محسوس نہ ہو، اگر مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں لوگوں کو پرواہ نہ رہے کہ آیا کیوں تھا اور جا واپس کیوں جا رہا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو لوگ ان کی عیادت نہ کریں، اگر مر جائیں تو ان کے نماز جنازہ میں شرکت کو سعادت محسوس نہ کریں۔ فرمایا یہ کیفیت ہوتی ہے، نہ اس کے خوشی کے ساتھی ہوتے ہیں نہ غمی کے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہا، اگر اللہ کے حضور قسم اٹھا دے مولا ایسا کر دے، اللہ تقدیر پہ کلم پھیر دیتا ہے، ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتا، ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہا، اگر قسم اٹھا دے مولا ایسا کر دے، اللہ تقدیر پہ تو کلم پھیر دیتا ہے، ہاتھوں کو خالی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اگلا سوال کیا، اللہ اس آدمی کی غربت کو دور کیوں نہیں کر دیتا؟ غربت کو ہی دور کر دے اللہ اگر اس بندے سے اتنی پیار اور محبت فرماتا ہے۔ فرماتے میرے آقا نے ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا رب
اسی غربت پر صبر کرنے کی وجہ سے ہی تو اس کو جنت کی یہ عظیم نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ یہ وعدہ اس نے اس لیے تو کر رکھا ہے، میں کیسے اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ جس کی غربت کی بنیاد پر اللہ اسے پیار کرتا ہو، غربت دے کے اس پہ صبر کرنے کی بنیاد پر اللہ اسے پیار کرتا ہو، میں کیسے اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے آقا کیا ایسے آدمی سے میری بھی ملاقات ہو سکتی ہے؟ میری ملاقات بھی ممکن ہے ایسے آدمی سے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں علی تیری بھی ملاقات ہوگی، لیکن میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تیری ملاقات ہوگی۔ فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، گزر گیا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کے موقع پر آپ یہ اعلان کرتے تھے جو میرے آقا نے پہلے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، آقا میری ملاقات ہوگی؟ فرمایا ضرور ہوگی۔ حضور اس کا کوئی نام، تعارف اس کا؟ فرمایا نام اس کا اویس ہوگا، نام اس کا اویس ہوگا۔ آقا والد کا نام؟ فرمایا عامر کا بیٹا ہوگا، اویس بن عامر ہوگا۔ آقا کہاں کے رہنے والا ہے؟ فرمایا یمن کے رہنے والا ہے۔ آقا یمن تو بہت بڑا شہر ہے، فرمایا قرن بستی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، قرن بستی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ آقا کوئی اور نشانی؟ فرمایا جسم پہ برس کے داغ ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں رہے، وقت گزرتا گیا گزرتا گیا۔ ہر سال حج کے موقع پر اعلان کرتے، یمن کا جب قافلہ آتا ہے، یمن والوں تمہارے اندر کوئی قرن قبیلے کا بھی آدمی ہے؟ قرن قبیلے سے جو تعلق رکھتا وہ آدمی موجود ہے؟ ہر سال کہا جاتا حضور لا عارف، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں۔ حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، ایک دن آپ نے حج کے موقع پر اعلان کیا، ایک سفید ریش آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی حضور میں جانتا ہوں وہ قرن قبیلے سے، لیکن پریشان اس لیے آج سے ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، ایک درویش کے ساتھ آپ کو کیا کام جس کو تو اپنا علاقہ ہی نہیں جانتا، اس کا تو تعارف ہی نہیں ہے۔ فرمایا جانتے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا نام کیا ہے؟ حضور اویس ہے، عامر کا بیٹا ہے۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد معاملات سے فارغ ہوئے، ہاتھ پکڑا، میدان عرفات میں چلے گئے۔ درخت کے نیچے وہ حضرت اویس بن عامر اللہ کے حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ عرض کی حضور یہی آدمی ہے، ہم تو اس کو اپنے جانوروں کا بطور اجیر رکھتے ہیں، یہ ہمارے جانوروں کا خیال کرتا ہے، اس لیے ہم ساتھ سفروں میں لے کے آتے ہیں، دیکھیں یہ ہمارے اونٹ چر رہے ہیں، ان کی خیالداری کے لیے۔ نماز مکمل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے اور فرمانے لگے، اے نوجوان مسم کا تیرا نام کیا ہے؟ مسم کا تیرا نام کیا ہے؟ حضور میرا نام، میں قوم کا اجری ہوں، میں بکریاں چرانے والا ہوں، میں اجیر ہوں، لوگ مجھے اجرت پہ سفروں میں ساتھ رکھتے ہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ یہ تعارف کیا، کتنی عظمت والے لوگ تھے، لیکن اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں اس قدر عاجزی، من تواضع للہ فہو رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ اس کو سربلندیاں عطا فرماتا ہے۔ حضور میں قوم کا عاجزی ہوں، بکریاں چرانے والا ہوں، سفروں میں مجھے یہ ساتھ لے کے آتے ہیں، ان کے جانوروں کی خیالداری کرتا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نوجوان میں نے تیرا پیشہ نہیں پوچھا، میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں، میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں۔ حضور میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا میں بھی عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ نام بتا جو تیری والدہ نے رکھا ہے، جو تیری والدہ نے تیرا نام رکھا ہے وہ۔ حضور میں اویس ہوں۔ فرمایا عامر کے بیٹے ہو؟ جی میں عامر کا بیٹا ہوں۔ جو ہی کہا اویس بن عامر، حضرت عمر مزید قریب ہوئے اور اس کے بازوں سے پردہ ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا، برس کے داغ تھے، نشانیاں پوری ہوئی، ماتھے کو چوما، ماتھے کو چومنے کے بعد کہا ہے اویس میرے لئے بھی دعا کر، سرکار کی امت کے لئے بھی دعا کر، میرے لئے بھی دعا کر، سرکار کی امت کے لئے۔ حضور آپ صحابی ہیں، میں تابعی ہوں، میری کیا جرات کہ آپ کے لئے اور سرکار کی امت کے۔ فرمایا اے اویس میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء نے حکم فرمایا تھا۔ میرے آقا نے کیا حکم فرمایا تھا؟ فرمایا
میرے اکیلے اویس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ قبیلہ ربیہ کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسموں پہ جتنی بال ہیں ان بالوں کی مقدار جہنمیوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ آج تو امت کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ کوئی نبی فائدہ نہیں دیتا، کوئی ولی فائدہ نہیں دیتا۔ میرے بھائی، ولی تو ولی رہے، نبی تو نبی رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا ایک فقیر، میری امت کا اکیلا اویس قیامت کے دن اکیلے اویس کی سفارش پر قبیلہ ربیہ کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسموں پہ جتنی بال ہیں ان بالوں کی مقدار اللہ میری امت کے جہنمیوں کو جنت عطا فرمائے۔ امت کو کہتے کوئی نبی، من ذا الذی یشفع عندہ، اللہ کی بارگاہ میں کون کس کی سفارش کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی آگے بھی پڑھو، الا باذنہ ہی بھی موجود ہے۔ امت کو یہ نہ سناؤ، سرکار کی محبت سے دور نہ کرو، اس مرکز عقیدہ سے امت کو محروم نہ کرو۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون کسی کی سفارش کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ ظلم ہے مسلمانوں پر۔ وہ آیات جو اللہ نے بتوں کے متعلق نازل کی وہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں پہ فٹ کیا جاتا ہے، اور وہ آیات جو اللہ نے منافقوں کے متعلق نازل کی ان کو مومنوں پہ لیبل ان کا لگا دیا جاتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یہ کن کے متعلق؟ یہ آیت تھی بتوں کے متعلق۔ جب میرے آقا نے کہا ایک وحدہ لا شریک کو مانو، انہوں نے کہا ہمارے 360 خدا ہیں، 360 خدا ہم نے مختلف کاموں کے لیے بنا رکھے ہیں۔ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ سارے خدا ہیں۔ کسی کو رکھا ہوا ہے بارش برسانے کے لیے، کسی کو رکھا ہوا ہے بیماریاں دور کرنے کے لیے، کسی کو رکھا ہوا ہے دکھ تکلیفیں دور کرنے کے لیے، کسی کو ہم نے رکھا ہوا ہے اولاد کے لیے، کسی کو رکھا ہوا ہے بت کو وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ یہ مختلف جو ہیں ہم نے خداؤں کو رکھے ہیں، 360 رب ہیں، ہمارے کام پھر بھی پورے نہیں ہوتے، اکیلا خدا سارے کام کیسے کرے گا؟ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، قیامت کے دن سفارش کریں گے، اللہ نے ان کے جواب میں کہا من ذا الذی یشفع عندہ، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کس کی جرات ہوگی، کس لات کی، منات کی، عزا کی، حبل کی جرات ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے؟ ہاں الا باذنہ، جس کو اللہ نے شفاعت بالاذن عطا کر رکھا ہوگا وہ شفاعت بھی کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا، ان کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ وہ کون ہے شفاعت بالاذن والے؟ انبیاء تو انبیاء رہے، اولیاء تو اولیاء رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا، زبان بھی دے گا، یہ آنکھوں سے دیکھ کر، زبان حال سے پکار کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، مولا دنیا کے اندر اس بندے نے، اس بندے نے، اس بندے نے میری عزت جیتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میں عرض کر رہا تھا الا باذنہ، جن کو اللہ نے شفاعت بالاذن کا تاج عطا کر رکھا ہے وہ حجر اسود بھی ہے، وہ بھی کہے گا کہ مولا اس بندے نے بھی میری عزت کی تھی، اس نے بھی توقیر کی تھی، اس نے بھی عزت کی تھی، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں اور اللہ حجر اسود کی بھی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اور حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں موجود ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، دل میں خیال آیا اے عمر کل تک ان پتھروں کی عزت توقیر کرنا کفر فرمایا گیا تھا، آج ایک پتھر کو چوم رہا ہے، ایک پتھر کو بوسہ دے رہا ہے، اور فوری کہا یا اسود لا تنفعنی ولا تضرنی،
فرمایا حجر اسود تو ذاتی طور پر عمر کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن امیر المومنین ہو کے تیری عزت بھی کر رہا ہے، تیری توقیر بھی کر رہا ہے، تیری ذات کی وجہ سے نہیں، امام الانبیاء نے تجھے عزت عطا فرمائی، سبحان اللہ، اس لیے میں تیری عزت کر. اگر امام الانبیاء سرور کائنات ایک پتھر کو عزت عطا فرمائیں، قیامت تک مجھے اور آپ کو حکم ہو اس کو بوسہ دیں، چومیں، عزت توقیر کریں، چومنے کا موقع نہ ملے دور سے کھڑے ہو کے یوں اشارہ کر کے استلام کر کے چومیں، آنکھوں سے لگائیں. تو جن صحابہ کے متعلق میرے آقا نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا اور جن اہل بیت کے حوالے سے شہزادوں کی خاطر میرے آقا نے سجدوں کو لمبا کیا، میرے آقا نے جن شہزادوں کی خاطر اپنے خطبوں کو چھوڑ دیا اور جس سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہہ کے استقبال کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، ان کی کتنی عزت اور توقیر ہوگی. فرمایا ہم تیری عزت اس لیے کرتے ہیں کہ امام الانبیاء نے تجھے عزت دی. حضرت مولا علی شیر خدا نے جب یہ جملے سنے آپ فرمانے لگے اے عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حجر اسود نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، یہ جملے آپ واپس لیں، میں نے ان کانوں سے سنا ہے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حجر اسود کی آنکھیں بھی ہوں گی، زبان بھی ہوگا، آنکھوں سے دیکھ کر زبان حال سے پکار کر کہہ رہا ہوگا یا اللہ اس بندے نے بھی چوما تھا، اس نے بھی عزت کی تھی، اس نے بھی توقیر کی تھی، اس کی بھی سفارش کرتا ہوں، اس کی بھی کرتا ہوں، اس کی بھی کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ اہل سنت. قیامت کے دن یہ بیت اللہ بھی سفارش کر رہا ہوگا، یہ حافظ قرآن بھی بندوں کی سفارش کر رہے ہوں گے، یہ علماء دین یہ بھی بندوں کی سفارش کر رہے ہوں گے، مشائخ اولیاء کرام بھی بندوں کی سفارش، انبیاء کرام جی جی انبیاء کی سفارش پر بھی اللہ تعالیٰ بخشے گا. یہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کے اللہ کے حضور یہ سفارش کر رہے ہوں گے. امت کو کہا جاتا ہے کون کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ پھر تو کہا جاتا ہے یہ سارے ہی شفیع المذنبین ہو گئے، یہ سارے ہی شفیع. میں نے کہا نہیں، شفیع المذنبین ایک ہی ہستی ہے، شفیع المذنبین امام الانبیاء. شفیع المذنبین کہتے ہیں گناہگاروں کی سفارش کرنے والے. بھئی حجر اسود بھی گناہگاروں کی سفارش کرے، پھر حجر اسود بھی شفیع المذنبین، بیت اللہ بھی شفیع المذنبین، رمضان مبارک بھی شفیع المذنبین، قرآن بھی شفیع المذنبین، اولیاء بھی شفیع المذنبین، انبیاء بھی شفیع المذنبین. میں نے کہا نہیں، شفیع المذنبین ایک ہستی ہے، آپ نے معنی نہیں سمجھا. شفیع المذنبین کا معنی یہ ہے جس ہستی کو اللہ نے شفاعت عظمیٰ کا تاج عطا کر رکھا ہے. شفاعت عظمیٰ جسے کہتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہر پیغمبر کی بارگاہ میں امتیں پہنچیں گی، اللہ کا ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. آج کسی اور کی چوکھٹ پہ جاؤ، آج کسی اور کی تحریر پہ جاؤ، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے وہ اذهبوا الى غیری نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الى محمد، اذهبوا الى محمد. امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ. فرمایا سب سے پہلے اللہ کے حضور میں سجدہ کروں گا اور اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محبوب اپنے سر اقدس کو اٹھائیں، سل آپ مانگتے جائیں تو عطا آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفا آپ شفاعت کرتے جائیں تو شفا آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. سال عطا. فرمایا اتنی میں سجدہ کروں گا، اتنی حمد بیان کروں گا، روز اول سے لے کر قیامت تک کسی حامد نے نہ آج تک اللہ کی حمد بیان کی نہ کر سکے گا جو محمد عربی رب کی بارگاہ میں حمد بیان کریں گے. تو فرمایا میرے بعد پھر سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کیا جائے گا. جب میری شفاعت قبول ہوگی اب حجر اسود کی شفاعت قبول، بیت اللہ کی شفاعت قبول، رمضان المبارک کی شفاعت قبول، قرآن کی شفاعت قبول، حافظ قرآن کی شفاعت قبول، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی شفاعت
اس لیے فرمایا یہ سارے شفیع المذنبین ایک ہستی ہے سب سے پہلے جو سفارش کریں گے، اس کو کہتے ہیں شفاعت بالعزت۔ فرق رکھو، امت کو اس مرکز محبت سے دور نہ کرو، کسی اور طرف نہ لے جاؤ۔ مجھے بتائیں، بڑا سادہ سا میرا سوال ہے، بت کس چیز سے بنے ہیں؟ پتھروں سے بنے ہیں۔ بیت اللہ کس سے بنا ہے؟ وہ بھی پتھروں کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بت بھی پتھر سے بنے، بیت اللہ بھی پتھر سے بنایا ہے، دونوں پتھروں کو بنانے والا رب ہے۔ اگر کوئی مومن بیت اللہ کے سامنے جھک کے سجدہ کرے وہ مومن ہے، مومن بت کے سامنے سجدہ کرے وہ کافر ہے۔ مولا وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، ایک کے سامنے جھکے تو بندہ کافر ہو جائے، دوسرے کے سامنے جھکے تو مومن، یہ تقسیم کیسی ہے؟ کیا بات ہے؟ بھارت کے اندر گنگا کا پانی کس کی تخلیق ہے؟ اللہ نے بنایا۔ پانی کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہر سال وہ گنگا کی تعظیم کے لیے ریاضت کرتے، عبادت کرتے۔ اگر کوئی مومن جا کے گنگا کے پانی کی تعظیم کرے، مومن رہے گا؟ اور زمزم شریف جب آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ پانی مولا وہ بھی تیری تخلیق، یہ پانی بھی تیری تخلیق۔ ایک کی تعظیم کرے کافر ہو جائیں، دوسرے کی تعظیم کرے تو مومن رہے۔ ہولی اور دیوالی کے یہ ہندو دن مناتے ہیں، مہینے ہیں ان کے خاص۔ اگر کوئی مومن ان مہینوں کی عزت کرے، مومن رہے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ رمضان مبارک کی ربیع الاول شریف کی آپ کتنی تعظیم کرتے ہیں؟ رمضان مبارک کے جو شب و روز ہیں ان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ وہ شب و روز کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ مولا ایک کی تعظیم بندے کو کافر بنا رہی ہے، ایک کی تعظیم مومن بنا رہی ہے، تقسیم کیسے؟ مزید مثالیں نہیں دیتا، یہ اسلام کے ایک رکن کی مثال دے رہا ہوں۔ اسلام سارا کا سارا ادب کا نام ہے۔ مولا یہ تقسیم کیسی؟ بت بھی پتھر سے بنا، بیت اللہ بھی پتھر سے بنا، ایک پتھر کے سامنے جھکے بندہ کافر ہو جائے، دوسرے پتھر کے سامنے جھکے بندہ مومن رہے۔ گنگا کا پانی وہ بھی تیری تخلیق، زمزم شریف کا پانی یہ بھی تیری تخلیق۔ گنگا کی تعظیم کرے بندہ کافر ہو جائے، زمزم کی تعظیم کرے بندہ مومن رہے۔ مولا رمضان مبارک کو بھی تو نے بنایا، ربیع الاول شریف کے شب و روز اس کی تخلیق بھی تیری ہے، اور ادھر سے ہولی اور دیوالی وہ بھی شب و روز تو نے بنائے۔ ہولی دیوالی کی تعظیم کرے بندہ کافر ہو جائے، رمضان المبارک کی تعظیم کرے بندہ مومن رہے۔ یہ تقسیم کیسی ہے؟ فرمایا کہ ان چیزوں کی اس پانی کو میرے محبوب بندے سے نسبت ہو گئی، بیت اللہ کو میرے محبوب بندے سے نسبت ہوگی، رمضان المبارک کو میرے محبوب نے عزت دی۔ فرمایا جو ایام جو چیزیں نسبتوں والی ہیں میرے نزدیک وہ عزت والی ہیں۔ فرمایا فرق رکھو، شاعر اللہ اور ہوتے ہیں غیر اللہ اور ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ پھر کہا جاتا ہے جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، اگر اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا اور قبول کی جائے گی، ہم پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سفارش سے پہلے ان کو بخشنا چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا؟ اللہ کے محبوبوں نے سفارش کی، سفارش قبول ہو گئی۔ اب سفارش سے پہلے اللہ بخشنا چاہتا تھا یا بخشنا نہیں چاہتا تھا؟ اگر اللہ بخشنا چاہتا تھا پھر سفارش کیوں کرائی؟ اگر بخشنا نہیں چاہتا تھا، اگر بخشنا نہیں چاہتا تھا تو ان کی سفارش پر بخش دیا تو اللہ مجبور ہو گیا؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ پھر اگلا ایک عقلی جواب سنیں گے۔ جب بندہ دوائی کھاتا ہے تندرست ہو جاتا ہے، اب ہم سوال پوچھتے ہیں دوائی کے بعد جو بندہ تندرست ہوا، اب ہم پوچھتے ہیں کہ دوائی کھانے سے پہلے اللہ اس کو شفا دینا چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا؟ اگر اللہ شفا دینا چاہتا تھا پھر دوائی کیوں کھلائی؟
اگر شفا نہیں دینا چاہتا تھا پھر تو مجبور ہوا چونکہ دوائی کی اس لیے اس کو شفا دینی پڑی۔ بلا تمثیل و تشبیہ اللہ بخشنا چاہتا تھا لیکن بخشے گا ان کی سفارش پر۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ان کی عزت دکھائے گا، ان کا مقام دکھائے گا کہ دنیا میں کہتے تھے کوئی نبی کسی کو فائدہ نہیں دیتا، کوئی ولی کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ فرمایا کہ تم کہتے تھے نبی فائدہ نہیں دیتا، ولی فائدہ نہیں دیتا، آج تو ہم اکیلے اویس کرنی پر اتنے بندوں کی صفات کو قبول کر رہے ہیں۔ قبیلہ ربیہ کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسموں پہ جتنی بال ہیں ان بالوں کی مقدار جہنمیوں کو جنت عطا۔ آج تو حجر اسود کی سفارت اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ بیت اللہ کی شفاعت، تم تو کہتے تھے کوئی نبی فائدہ نہیں دیتا، کوئی ولی فائدہ نہیں دیتا۔ میرے بھائی یہ شفاعت بالاذن ان باہرگاہوں کی سفارش یہ میرا اور قبلہ مولانا اللہ دیتا شیخ صاحب کا، مولانا حضور بخش صاحب کریمی کا، یہ ان کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، رب کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، رب کا سکھایا ہوا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے جاءُوكَ تیری چوکھٹ پہ آ جائے، تیری چوکھٹ پہ آ جائے۔ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگو۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا محبوب سفارش کر۔ یہ تین کام کریں، ظلم کر بیٹھے ہیں ایک تیری چوکھٹ پہ آئیں، دوسرا کام اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، تیسرا کام ان دو کاموں کے بعد فرمایا محبوب تو بھی سفارش کرے پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ پھر گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تین کام کرنا ان کا کام ہے، باقی بخش دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ یہ میرا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، رب کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ جاؤ کا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، ظلم کسے کہتے ہیں؟ شرک اور کفر سے لے کر صغیرہ گناہ تک ظلم کا اطلاق آتا ہے۔ ان الشرک لظلم نظیم، یہاں شرک کو قرآن نے ظلم کہا۔ وظالمی انفسہم، یہاں کبیرہ گناہ مراد ہے۔ انی کنت من الظالمین، یہ صغیرہ گناہ موجود ہے۔ تو ظلم کا اطلاق کفر اور شرک سے لے کر صغیرہ گناہ تک اطلاق آیا۔ مطلب کیا ہے؟ محبوب بڑے سے بڑا مجرم آئے، بڑے سے بڑا گناہگار ہے، 70 سالہ 80 سالہ جرم کے علیشے گندگیاں ساتھ لے کے آئے، جہاں کے رہنے والا ہو، اس ظالموں میں جو عز ہے اس کا معنی عرض کر رہا ہو، ہندوستان کے رہنے والا ہو، پاکستان کے رہنے والا ہو، آپ کے دنیا میں زہری حیات میں آئے، پردہ فرمانے کے بعد آئے، نایا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو بھی تیری چوکھٹ پہ آ جائے، معافی مانگنا اس کا کام ہے، سفارش کرنا آپ کا کام ہے، بخشنا ہمارا کام ہے۔ آ جائے آپ کی بارگاہ میں۔ اب یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں، مولا مجرم ہے تیرے، نافرمانی کی تیری، معصیت کی تیری، حکم تو ہوتا جا اللہ، اللہ کے پاس آ جاؤ۔ آج تو یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی رحمت ہے، کیوں کسی فقیر کے پاس جاتے ہو، کیوں کسی ولی کے دربار پہ جاتے ہو؟ نہ نبی کی ضرورت نہ ولی کی ضرورت۔ مولا ظلم کیا، نافرمانی کی ہے تیری، ظلم کیا، کفر کا، شرک کا، یہ تو تیری نافرمانی کی، ہونا تو یہ چاہیے جا اللہ، اللہ کے پاس آ جاؤ۔ تو کہتا ہے جاؤ کا، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یا متفقن علیہ ترجمہ کروں، جاؤ کا میں جو کاف ضمیر ہے کتاب کی، یہ حضور کی ذات مراد۔ مولا جا اللہ ہوتا، اللہ کے پاس آ جاؤ، جاؤ کا کیوں؟ تیری بارگاہ کے اندر آ جائے، اے محبوب تیری چوکھٹ پہ آ جائے۔ مطلب کیا ہے؟ جاؤ کا تیری چوکھٹ پہ آ جائے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں بندہ حکومت کا اگر جرم کرے، حکومت کا جرم کرے تو اس کی جب پیشی جج کے پاس آتی ہے تو وکیل رکھنا پڑتا ہے درمیان میں۔ اگر بندہ کہے کہ میں خود قادر الکلام آدمی ہوں، فصیح اللسان ہوں، اپنی میں خود نمائندگی خود کر سکتا ہوں، میں بیان کروں گا کہ مجھ پر یہ الزامات ہیں، یہ الزام ہے، میرے پاس دلائل ہیں، جج فائل اس کے منہ پہ دے کے مارے گا۔ کہا جو حکومت نے نمائندے رکھے ہوئے ہیں ان کی فیس بھی بھر، اور پھر وہ بتائے گا کہ کیا دلائل ہے، کیا سچ ہے، کیا حق ہے، تیری بات نہیں سنی جائے گی۔
بلا تمثیل و تشبیہ، یہ عدالت دنیا کا نظام ہے۔ آپ کی ایک بات کو جج نہیں سنتا، جتنی قادر الکلام ہو، جتنی فصیح اللسان ہو۔ فرمایا ایک عدالت الہیہ بھی ہے، اللہ کی بارگاہ بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی عدالت کے اندر ایک شفیع رکھا ہوا ہے، وہ تمہاری ترجمانی کرے گا، وہ میری بارگاہ کے اندر سفارش کرے گا۔ تم اگر ٹکٹاؤ گے، فرمایا تمہیں رد کر دیا جائے گا۔ محبوب کے واسطے سے آؤ گے، تمہیں قبول فرمایا۔ محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ، جاؤ کا اے محبوب تیری چوکھٹ پہ آ جائے، تیری بارگاہ کے اندر آ جائے۔ بس تیری بارگاہ میں آنا ان کا کام ہے، سفارش کرنا تیرا کام ہے، وقت دینا رب کا کام۔ یہ عدالت الہیہ کا نظام ہے۔ جاؤ کا تیری بارگاہ کے اندر آ جائے۔ مولا محبوب کی بارگاہ میں آئے، مدینہ منورہ تو ہزارہ میل دور ہے، کیسے ہم پہنچے؟ اس بارگاہ کے اندر کیسے پہنچے؟ فرمایا مدینہ منورہ ہزارہ میل دور ہے۔ ہم نے کب کہا جاؤ فی المدینہ، مدینے میں آؤ؟ ہم نے کب کہا جاؤ فی المدینہ، مدینے میں آ جاؤ؟ ہم نے کہا جاؤ کا آ جائیں۔ آنا جسم سے بھی ہوتا ہے، آنا قلب اور روح کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آنا اے محبوب تیری چوکھٹ پہ آ جائیں، بس سر کو جھکا لے، تصور یار باندھ لے، کہہ دے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا۔ بس تصور یار کا باندھ کے بس یہ التجا کریں، التجا کرنا ان کا کام ہے، دعاؤں کو پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ مولا ان تستغفر لہم مولا تستغفر لہم، تو فرماتا ہے اے محبوب ان کی سفارش کرے یا نہ کرے ہم نہیں بخشیں گے۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، 70 مرتبہ بھی تو معافی مانگے پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ مولا ادھر سے تیرا فرمان ہے ہم نہیں بخشیں گے محبوب کی سفارش پر، ادھر سے تو فرماتا ہے آ جاؤ محبوب کی چوکھٹ پر۔ معاملہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ فرمایا منافقوں کا حکم اور ہوتا ہے، مومنوں کا حکم اور ہوتا ہے۔ جو منافقوں کی آیات ہیں وہ فٹ کی جاتی ہیں ایمان والوں پر۔ فرمایا منافقوں کا حکم اور ہے، ایمان والوں کا حکم اور ہے۔ جہاں فرمایا کہ ہم منافقوں کو نہیں بخشیں گے، اس لیے اے محبوب جن کا بغض ان کے سینے میں ہو، تیرا بغض ان کے سینے کے اندر ہے، میں رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی، ان منافقوں کو بخش دوں۔ فرمایا جو تجھ سے پیار کرنے والے ہیں، جتنی گناہگار ہو، تیری بارگاہ میں خلوص کے ساتھ آ جائیں، تو سفارش کر دے ان کو بخش دوں، ان کو معاف فرما دیں۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ مزید میں اس پہ استدلالات نہیں کرنا چاہتا، برادر مکرم بھی تشریف فرما ہے، آگے انشاءاللہ خطاب سنتے ہیں۔ تو فرمائش بھی آئی ہے، پھر انشاءاللہ کسی اگلی بزم میں اگر زندگی نے وفا کی، اللہ تعالیٰ میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔